بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ حیرہ کے عقب کو جا رہے تھے، اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ حیرہ میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے سے کھلے تھے۔ مثنیٰ بن حارثہ اپنے چند 100 سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ ابن ولید، مثنیٰ نے خالد سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خالد نے کہا۔ امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے کہ شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پندہ ہے۔ ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا۔ لیکن خالد نے یہ خطرہ مول لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو، اسی گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا، اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد ایک وفد خالد کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم عزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، خالد کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ حیرہ کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے اور رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الیس سے باغی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے باغ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنی جان و مال و عزت کی تحفظ کی قیمت دیں گے۔ ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے، تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو، امن سے جاؤ۔ بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد نے حیرہ کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ حیرہ کے باشندوں
کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے تھے تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور ایک دو سرکردہ افراد نے بھی خالد کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ ہیرا آپ کا ہے، ہیرا کے ایک سردار نے خالد سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں۔ ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ خالد نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گی، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد کو ان 4 قلعوں کی جو تفصیلات بتائی گئی وہ یوں تھی۔ ہر قلعہ کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعہ کا نام قصر ابیض، اس قلعہ کا قلعہ دار ایاس بن قیصر۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین، عدی بن عدی اس قلعہ کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعہ کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعہ دار کا نام پر تھا۔ قلعہ کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جب اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جان پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد نے اپنے سالاروں کو بتایا کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا۔ ان کے نام زرار بن خطاب کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کا پیغام بھیجے، وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلوار سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعے سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوشش شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوجی مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابیض کی دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مینہ برسایا۔ مسلمان دیواروں کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کی خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاریں آئیں، اس کے ساتھ منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر اندازوں اس حالت میں آگے بڑھنے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلانے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا۔
پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کو بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل بھی اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا، دروازوں تک چلے گئے۔ انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے اتنے ہی تازہ۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بقیلہ تھا جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی قلعہ دار نہیں تھا۔ اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا اور جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان کسریٰ جو ارد شہر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہارے پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دیتا ہوں۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فارس میں کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا، عبد المسیح نے کہا تھا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا ابن بقیلہ۔ نوشیروان نے کہا تھا، کیا تو مجھے بددعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں، عبد المسیح نے کہا۔ تو عادل ہے، تیرے بعد عادل بھی مر جائے اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گے اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گا۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا، نوشیروان عادل نے کہا تھا۔ فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا تھا۔ جس دماغ میں شہنشاہی گر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والی اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی اور باہر کے حملہ ہوں گے۔ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، ریشہ ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا، فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔